بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور تاریخ میں ایک مقدس پتھر حجر اسود کا ذکر کیا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجر اسود کی مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلام اور اسلامک ہسٹری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد صرف اور صرف آپ تک انبیاء کرام کے قصے، اولیاء کرام اور نیک لوگوں کے واقعات بیان کرنا ہے اور روزمرہ کے امور زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ڈالنا ہے۔ اس لیے ہم انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے لے کر یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کمی پیشی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ خانہ کعبہ میں موجود اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حجر اسود ہے۔ حجر اسود کے معنی سیاہ پتھر کے ہیں۔ یہ سرخ و سیاہی مائل زرد رنگ کا ایک بیضوی پتھر ہے جس کا قطر تقریباً 13 انچ ہے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب جنوبی دیوار کے مشرقی گوشہ میں باہر کی طرف زمین سے تقریباً 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ یہ آغاز طواف کی علامت ہے۔ طواف شروع کرتے وقت اس کو چومتے ہیں۔ اس جگہ غلاف کعبہ نہیں ہوتا اور حجر اسود کا پورا حلقہ صاف نظر آتا ہے۔ حجر اسود کو سنگ اسود، رکن اسود بھی کہتے ہیں۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ایک ہاتھ میں جنت کے کچھ پتے تھے اور ایک ہاتھ میں حجر اسود۔ حجر اسود کو جنت کا جواہر، جنت کا یاقوت اور جنت کا پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ حجر اسود کی ابتدائی رنگت اور اس کی چمک دمک کے متعلق جو روایتیں ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جس وقت یہ جنت سے اترا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا، موتی کے مثل چمکتا تھا اور اس کے نور سے اطراف حرم روشن ہو جاتے تھے۔ اس کی موجودہ سیاہی زمانہ جاہلیت کی نجاست اور بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے اور 2 مرتبہ کی آتش زدگی کی وجہ سے ہے۔ حجر اسود کی لمبائی 1 بالشی 4 انگلیاں اور چوڑائی 1 بالشی 3 انگلیاں ہیں۔ اس طرح حجر اسود کا قطر کم و بیش 1 فٹ ہے۔ مختلف روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ کوئی خوشنما پتھر ایسا لا دو جو طواف شروع کرنے کی جگہ بطور علامت لگا دیا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود لائے۔ غرض یہ کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار کی بیرونی جانب کونے پر نصب کر دیا تاکہ طواف کعبہ یہیں سے شروع کر کے یہیں پر ختم کیا جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا تو جب آپ علیہ السلام کی عمر 35 سال ہوئی تو تعمیر کعبہ کی پھر ضرورت ہوئی، جس کا سبب یہ تھا کہ ایک عورت کعبہ کے غلاف کو عود کا دھواں دے رہی تھی کہ چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگ گئی۔ کعبہ کی اکثر لکڑیاں جل گئیں اور حجر اسود بھی جل گیا۔ اس کی کچھ مدت کے بعد پھر ایک دفعہ سیلاب آیا اور پہاڑی نالے چڑھ گئے اور ایک نالا بڑے زور سے بیت اللہ میں داخل ہوا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں گرنے کے قریب ہو گئیں۔ قریش نے تعمیر شروع کر دی۔ جب کعبہ کی دیوار پر حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھانے اور نصب کرنے کا شرف اسی کو حاصل ہو۔ اس پر تکرار ہوئی اور نوبت قتل و قتال تک جا پہنچی۔ آخر ابو امیہ مخزومی کے سمجھانے سے سب لوگ اس بات پر رضامند ہو گئے۔ کل صبح جو بھی سب سے پہلے بیت اللہ کے باب الصفا سے حرم میں داخل ہوا اس کو پنچ مقرر کیا جائے گا اور جو فیصلہ وہ کر دے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ حسن اتفاق سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو شخص اگلی صبح سب سے پہلے باب الصفا سے حرم میں داخل ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اگرچہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور اوصاف کی وجہ سے سب لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئے زمین پر ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس پر رکھ دیا اور سب قبیلوں کے سرداروں سے فرمایا کہ سب مل کر اس چادر کو پکڑ کے وہاں تک لے چلو جہاں حجر اسود نصب کرنا ہے۔ سب نے اسی طرح اس چادر کو اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔
حجر اسود کی فضیلت میں جو احادیث بیان ہیں ان کو نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین، پاک اور صاف ترین جگہ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں ہے۔ حجر اسود کو چومنا اور چھونا گناہوں کو دور کرتا ہے۔ حجر اسود کے قریب جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جو شخص حجر اسود کو چھوتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی کا کور بنوایا۔ سن 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود پر سونے کا کور بنوایا، جسے 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے دوبارہ چاندی میں تبدیل کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ حجر اسود کے فضائل اور اوصاف میں حضور اکرم کے بہت سے ارشادات اور احادیث تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، مگر جنت کا یہ انمول موتی، مقدس و متبرک یاقوت، گردشی ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ 7 ذی الحجہ سن 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کراماتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص میدان عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ شریف موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کراماتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کراماتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے، تب جا کر حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی سن 339 ہجری کو ہوئی، گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا، تو ایک خوبصورت غلاف میں ایک خوشبودار پتھر نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہی حجر اسود ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ پھٹ گیا۔ فرمایا یہ حجر اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر نکالا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا کہ وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا اور پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہی حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کراماتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکال کر بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر بھی لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو حجر اسود کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ ثم جزاک اللہ۔